نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس خلافت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مقام خلافت عطا فرمایا اور آپ کے دور خلافت میں دین اسلام کو سربلندیاں ملی، اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ عزیزان محترم، خلافت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے امور ایجاد فرمائے جو پہلے موجود نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کم و بیش 4000 مساجد تعمیر فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی نے جب مساجد کو روشن کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی نے جب مساجد کو روشن و منور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دعا دی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل آپ کی قبر کو ویسے ہی منور کر دے جیسے آپ نے ہماری مسجدوں کو منور کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی نے اپنا وظیفہ اتنا ہی مقرر فرمایا جتنا ایک عام آدمی کا وظیفہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی جو لباس پہنا کرتے تھے اس میں پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں ایسا عدل و انصاف قائم فرمایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ مجبور لوگوں کی دستگیر کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی مدد فرماتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور ازواج مطہرات کے بھی وظائف مقرر بھی فرمایا اپنے دور خلافت میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فوج کا محکمہ بنایا اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی، پولیس کا محکمہ بنایا، ان کی تنخواہیں مقرر فرمائی، اور اسی طرح مال کے تحفظ کے لیے بیت المال کا خزانہ قائم فرمایا۔ دور خلافت میں عدالتیں قائم ہوئیں اور قاضی مقرر فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مردم شماری کی ترویج ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے چوکیاں بنائی گئیں، جگہ بنائی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑے بڑے شہروں میں مسافر خانے تعمیر کرائے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہریں آپ نے کھدوا کر پیاسوں کی پیاس کو بجھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدارس اور دارالافتاء قائم کیے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ٹریفک پولیس کا محکمہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں کچھ علاقوں کے نام میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ بصرہ، کوفہ، مکران، خراسان، آذربائیجان، حمص، دمشق، بیت المقدس، ایلیا، مصر، لیبیا، طائف، یمن، بحرین، نجد، باب الجود، طبرستان، آرمینیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد علاقے آپ کے دور خلافت میں فتح ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کو مختلف علاقوں کا گورنر آپ نے مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے گورنر جو مقرر کیے ان سے پہلے مقرر کرنے سے پہلے مشورہ فرماتے اور ان کا امتحان لیتے، پھر ان کا تقرر فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جو وفد آتے ان سے اپنے گورنروں کے احوال پوچھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت کے گورنر تھے، مکہ مکرمہ کے سیدنا عتاب بن اسید، مدینہ منورہ کے سیدنا زید بن ثابت، طائف کے سیدنا عثمان بن ابو العاص، یمن کے سیدنا یعلا بن امیہ تمیمی، بحرین کے سیدنا ابو ہریرہ، مصر کے سیدنا عمر بن عاص، فلسطین کے سیدنا معاذ بن جبل، دمشق کے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، بصرہ کے سیدنا قاضی شرح بن عامر، کوفہ کے سیدنا سعد بن ابی وقاص،
شام کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سربلندیاں عطا فرمائیں کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظہری ہوتا ہے تو اسلامی سلطنت کا جو کل رقبہ تھا وہ 9,27,000 مربع میل تھا. پھر سیدنا صدیق اکبر کے 2.25 سال خلافت کا جو دور گزرا اس میں 2,75,164 مربع میل کا اضافہ ہو کر کل رقبہ 12,02,164 مربع میل ہو گیا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 ماہ 8 دن کی خلافت میں جو ہے 13,09,501 مربع میل کا اضافہ ہو کر کل رقبہ کم و بیش جو ہے وہ 25,11,665 مربع میل ہو گیا، اور اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو عزیزان محترم، سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے، فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.